وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے بڑی پرانی یادیں تازہ کر دی بھائی۔ اس واقعے کو کون بھول سکتا ہے، رائیونڈ میں جو پیش آیا تھا۔ اصل میں ان دنوں کے اندر ہمارے پنجاب لیول کے جو پروگرام ہوتے تھے وہ مختلف شہروں میں کرتے تھے دعوت اللہ کے پروگرام، خاص کر ایسے شہروں کے اندر جہاں ہمارے کچھ مراکز نہ ہوں، مساجد نہ ہوں، تاکہ وہاں دعوت پھیلے اور مراکز بنے، مساجد بنے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پروگرام ہر مہینے میں ایک پروگرام ہوتا تھا۔ حکیم رمضان اس وقت زندہ ہوتے تھے، وہی پنجاب کے امیر تھے۔ تو جب ایونٹ کی باری آئی تو اصل میں کچھ چیزیں ہمیں بعد میں پتہ چلیں کہ وہاں کچھ ان تبلیغی جماعت والوں کی اور بریلویوں کی آپس میں چپکلش تھی، معاذرائی تھی، اور ان کا آپس میں یہ طے تھا کہ ایک لائن انہوں نے لگائی ہوئی تھی درمیان میں کہ اس علاقے میں تم نہیں آؤ گے، ہم تمہارے علاقے میں نہیں جائیں گے۔ اس پر ان کا فیصلہ ہوا تھا بڑے لیول کا۔ ہمیں ان ساری چیزوں کا علم ہی نہیں تھا، اور ہم نے جب اس علاقے میں جو بریلویوں کا علاقہ تھا وہاں جا کے منڈی کے قریب دعوت اللہ کے پروگرام شروع کر دیے، اور کم از کم ہمارے ساتھی بھی بڑی تعداد میں شرکت کرتے تھے، 100 کے قریب تو ساتھی تھا۔ تو آپ خود سوچیں 100 آدمی جب ایک علاقے میں جائیں تو کتنا ایک بڑا ہجوم ہوتا ہے، پورا جلوس ہوتا ہے گویا۔ تو اس میں ہم نے جب دعوت اللہ شروع کی، جیسا کہ ہمارا قاعدہ ہے، طریقہ تھا، لٹریچر تقسیم ہوتا ہے، ایک بندہ تقریر کرتا ہے، 2-3 حصوں میں اس کو ہم نے تقسیم کر دیا تھا۔ ساتھی ہمارے تقریریں کر رہے تھے۔ پہلی تقریر الحمدللہ میں نے کی تھی، پھر ایک زرار بٹ ساتھی تھے، وہ بھی اس نے بھی تقریر کی، پھر ایک اور عبد المجید صاحب موڑ کھنڈا والے، وہ پنجابی میں تقریر کرتے تھے۔ تو بس جیسے ہی وہ تقریریں شروع ہوئیں تو جو آگے لٹریچر بانٹنے والے ہمارے ساتھی تھے انہوں نے کچھ آ کے رپورٹیں بھی دیں، بھائی حالات ذرا ٹھیک نہیں، آگے پیچھے کچھ لوگ جو ہے نا وہ عجیب انداز سے اس چیز کو لے رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، بلکہ تھوڑی دیر بعد مساجد سے اعلان ہونا شروع ہو گئے، مولویوں نے اعلان کرنا شروع ہو گئے کہ ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور معاہدہ توڑ دیا ہے، اور ہمارے علاقے میں آ کے انہوں نے اپنی دعوت پھیلانا شروع کر دی ہے۔ وہ ہمیں اصل میں تبلیغی یا دیوبندی سمجھ رہے تھے۔ تو تھوڑی دیر ہی گزری تو پھر مزید ہمارے ساتھیوں نے کہا بھائی یہ تو جلوس ادھر سے آ رہا ہے، لہٰذا ادھر سے ہم، اب ظاہری بات ہے ہم وہاں کوئی لڑائی جھگڑا تھوڑے کرنے گئے تھے، ہم وہاں سے دوسرے راستے سے نکلنا شروع ہو گئے، لیکن وہ جلوس بہت تیزی کے ساتھ ہمارے قریب آ گیا، اور انہوں نے لاٹھیاں اٹھائی ہوئی تھیں اور نعرے لگا رہے تھے، بلکہ 2-3 کے پاس تو اسلحہ بھی تھا، انہوں نے بلکہ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، سیدھی فائرنگ نہیں کی، نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے ساتھی شہید ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے جو نا پیچھے سے پریشر بورڈ ڈالا، یعنی جس طریقے سے شور تھا، تعداد تھی ان کی، اور آگے جا کے روڈ جو تھی تقریباً 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی، تو ہمارے کچھ ساتھی دائیں طرف ہو گئے، کچھ بائیں طرف، چونکہ پیچھے سے بہت پریشر آ رہا تھا۔ تو وہ جو پیچھے والا ہجوم تھا نا، وہ ظاہری بات ہے ایک طرف جو ساتھی گئے وہ ان کی طرف آ رہا تھا، اور دوسری طرف جو ساتھی ہمارے چلے گئے وہ بلکہ گھوم کے پھر اسی ہجوم کے اندر شامل ہو گئے، تو ہجوم والوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو یہ جو دائیں طرف والا جس کے پیچھے پورا پریشر تھا، میں اس میں شامل تھا، اور پھر بس ساتھیوں کو بچانے کے لیے ہم نے اپنے جو ہمارے ماشاءاللہ جو اور بھی نوجوان ساتھی تھے، ہم ذرا سب سے پیچھے ہو گئے تاکہ اگر کوئی یہ مار کٹائی شروع کرے تو ہمارے دوسرے ساتھی جو ضعیف ساتھی ہیں یا دوسرے ساتھی ہیں وہ بچے رہے۔ تو کافی انہوں نے کوئی لاٹھی شاٹیاں بھی ماری ہمارے ساتھیوں کو۔ آگے جب گئے تو کوئی پولیس کی جو ایک وین تھی یا 3-4 پولیس والے تھے، وہ فوراً چونکہ آ جاتے ہیں، وہاں قریبی ہوتے ہیں، تو ان کے قابو سے وہ ہجوم باہر تھا بالکل، اور آگے جا کے جب بالکل وہ کہہ رہے تھے کہ بس ادھر ہی مارو ادھر ہی مارو، اور ایک ہمارے ساتھ ساتھی تھا، اس کو اندر کی کہانی پتہ تھی کہ یہ آپس میں معاہدہ ہوا، تو اس نے کہا بھائی تھوڑے سے اور آگے چلے جاؤ، آگے یہ نہیں آ سکیں گے، چونکہ اس لائن کے بعد یہ نہیں آ سکیں گے، تھوڑے سے اور آگے چلے جاؤ۔ تو ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن پریشر پیچھے بہت زیادہ تھا، تو پھر بائیں طرف ایک جس طرح نہیں ہوتے شٹر کھلے ہوئے تھے، کچھ دکانیں نئی دکانیں بن رہی تھیں، جس طرح ابھی وہ شروع نہیں ہوتی ہیں، دکانیں خالی ہوتی ہیں، شٹر لگے ہوتے ہیں لیکن کھلے ہوئے تھے، تو 3-4 دکانیں بڑی بڑی تھی، تو پولیس والوں نے فوراً ہمیں کہا کہ آپ اس کے اندر ہو جائیں، ان دکانوں کے اندر ہو جائیں آپ، کیونکہ ہجوم بہت بڑا ہے، یہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ تو ہم لوگ اندر چلے گئے، تو اس کے سامنے جو ہے نا پولیس والے کھڑے ہو گئے،
بہرحال اتنی دیر میں اور بھی پولیس کی گاڑیاں آ گئی وہاں، تو انہوں نے بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے ہجوم کیا. ہجوم جب اکٹھا ہو جائے پھر وہ پولیس والوں سے نہیں ڈرتا ہے. تو پولیس والوں نے کہا بھائی ہم ان کو تھانے لے کے جائیں گے، تم بالکل اطمینان رکھو. تو اب سب کو انہوں نے گاڑیوں میں، وہاں سے لوکل گاڑیاں انہوں نے کچھ کر لی پولیس والوں نے، جس طرح ٹوٹا ہائیس ٹائپ ہوتی ہے پبلک، تو اس میں ہمیں بٹھا کے تو ہمیں تھانے کا وہاں سے تقریباً میرے خیال میں 10 منٹ کا فاصلہ ہوگا، جو بعد میں نے اندازہ لگایا وہاں سے جو پولیس اسٹیشن کا جو فاصلہ تھا، گاڑی میں 10 منٹ بلکہ 5 منٹ میں بھی گاڑی وہاں پہنچ سکتی تھی. اور جس روٹ سے وہ لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن ہجوم نہیں مان رہا تھا. ہجوم نے کہا نہیں جی ادھر سے نہیں ہم جانے دیں گے، اس سائڈ سے آئے. ہمارے جو مولوی صاحب وہاں تقریر کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ پکڑ کے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ ان کو پہلے. تو پولیس والے بے بس تھے اور انہوں نے پھر ادھر رخ کر دیا، اس طرف ہمیں لے جانا شروع کر دیا. اور جو بھی آتا تھا دور سے اس طرح غصے کے ساتھ آ کے وہ گالیاں بکتا تھا اور نعرے لگاتے تھے. آگے آگے جس طرح وہ بھنگڑا نہیں ڈالتے ہوئے جاتے، ایسے داتا کے پروانے ہم، غوث کے دیوانے ہم، اس طرح نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے. بہرحال مسجد کے قریب اندازہ لگائیے، یعنی جو 10 منٹ کا فاصلہ تھا وہ تقریباً 1.5 گھنٹے میں طے ہوا، کیونکہ بہت آہستہ وہ گاڑی چل رہی تھی، تیز چل رہی تھی. ہجوم بہت بڑا تھا، پورا شہر گویا امڑ آیا تھا. اور انہوں نے ریلوے لائن بند کر دی، ٹریفک بند کر دی، اور پورا یعنی لاہور تک خبریں پھیل گئی. گورنر نے وہ لٹریچر منگوایا کہ وہ کون سا لٹریچر انہوں نے بانٹا، فلاں کا راستہ کون سا، فلاں کا راستہ ہے. تو بہرحال اس کے بعد مولوی نے کہا بھائی ٹھیک ہے اب یہ گرفتار ہو گئے ہیں، اب ہم امن و امان کے ساتھ ان کو کیا نام ہے تھانے لے کے جائیں. اگر ایف آئی آر نہ کاٹی گئی تو پھر ہم تھانے والوں کو بھی دیکھ لیں گے. تو وہاں پہنچے جب ہم 51 آدمی تھے ہمارے ساتھی جو گرفتار ہوئے. تو جب وہاں پہنچے تو انہوں نے نام شام سارے لکھے، اور پولیس والوں کو اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، وہ کہتا جی پہلی تقریر کنے کی تھی جی. تو میں نے کہا بھائی پہلی تقریر تو میں نے کی تھی، اور دوسری وہ بیٹھا، میں نے زرار کی طرف اشارہ کیا، میں کہا وہ بیٹھا دوسری اس نے کی تھی. کہتا تیسری، وہ میں تیسری کے لیے وہ عبد المجید صاحب کی طرف میں نے دیکھا تو وہ اس میں نہیں تھے. تو کہنا اچھا وہ بھج گئے، یعنی بھاگ گئے، کیونکہ وہ دوسرے گروپ میں ہو گئے ہوں گے. تو اس انداز سے وہاں رہے. پھر جناب وہاں جو ایس ایچ او تھے وہ تو خیر اس نے اندر بلایا، تھوڑی دیر بعد بات چیت ہوئی، اس نے اس کا انٹرویو ایشو جس طرح ہوتا ہے وہ اخبار میں بھی دوسرے دن چھپا تھا، لیکن یہ اس کے لیول کا کام نہیں تھا. پورے شہر نے گھیراؤ کیا ہوا تھا تھانے کا. بس اللہ ہی نے ہمیں بچایا ان کے ہاتھوں سے، ورنہ وہ اگر کود کے اندر آ جاتے تو اس تھانہ بھی ایسا ہی تھا، اس کی کوئی دیواریں شاریں کوئی نہیں تھی ایسی، بالکل جس طرح گاؤں کے مکانوں کی بیک اس کے ساتھ لگی ہوتی، اس طرح کی چیزیں تھیں وہاں. بہرحال اس کے بعد جو سی پی او ہوتا ہے، بڑا افسر ہوتا ہے پولیس کا، وہ آیا وہاں. تو اس نے پھر بلایا، ان کے مولوی صاحب کو بھی بلایا، اور ساتھیوں نے مجھے آگے کر دیا تھا کہ اس ایسے موقع کے اوپر آپ ہمارے امیر ہیں اور سارے معاملات آپ نپٹائیں. تو میں اندر گیا اور وہ مولوی بھی اندر بلایا. تو مولوی صاحب سے اس نے پوچھا مولوی صاحب کیا اعتراض ہے آپ کو ان سے؟ کہتا جی یہ گستاخی رسول ہیں جی. ان کا کون سی گستاخی کی، کون سا الفاظ بولے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ الفاظ تو مجھے نہیں پتہ ہے، میں نے نہیں سنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو کتابیں بانٹ رہے ہیں یہ کتابیں اس کے اندر گستاخی ہے. اس نے فلاں کا راستہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا کہ دیکھو اس کے اندر کون سی گستاخی ہے، اس لائن کو انڈر لائن کرو. تو ادھر ادھر دیکھے، کبھی صفحہ اگلا الٹے، کبھی یہ کرے. تو اس نے اس کو کہا کہ آرام سے، اتنے وہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، باہر آپ آرام سے چلے جائیں، آرام سے اس کے انڈر لائن کر کے پڑھ کے پھر آئیں مجھے بتائیں. باہر چلا گیا وہ مولوی اور پڑھ کے آیا. تو یقین کرے کوئی کسی ایک لائن کے اوپر وہ نشاندہی نہیں کر سکا تھا، کیونکہ فلاں کا راستہ لکھا ہی اس انداز سے کہ اس کے اندر گستاخی رسول کیا، وہاں تو نبی علیہ السلام کی سنت پر زور دیا گیا ہے اور توحید پر زور دیا گیا ہے، قرآن آیات کے ذریعے، حدیث کے ذریعے اس کے اندر ایمان کی بات بتائی گئی ہے. تو بہرحال وہ نہیں نشاندہی کر سکا. تو پھر اس نے بلکہ تھوڑا سا سخت الفاظ بولے مولوی کے لیے کہ آپ نے فتنہ برپا کر دیا ہے.
تو میرے سے بھی پوچھنے لگا بھی آپ نے یہ چیز، میں کہا ہمارا تو طریقہ ہی یہی ہے، ہم تو دعوت دیتے ہیں، خیر خواہ ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے اور توحید کی طرف، ایمان کی طرف ان کو بلا رہے ہیں، کوئی ہمارا فرقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو ہے وہاں سے ہمیں لانا تھا اصل میں لاہور میں، تو رات کو وہاں انہوں نے رکھا ہمیں۔ دوسرے دن صبح بڑی گاڑی آئی پولیس کی، جو بڑی گاڑی ہوتی ہے، اور بہت بڑا چونکہ خطرہ تھا، اور باقاعدہ 2 گاڑیاں آگے جن کے اوپر گنیں لوڈ تھیں، 2 گاڑیاں پیچھے، تاکہ پبلک سے بچانے کے لیے۔ درمیان میں بڑی گاڑی تھی جس میں بس ٹائپ ہوتی ہے، اس کے اندر ہم سارے بٹھایا انہوں نے۔ تو وہاں سے رائمنڈ سے نکلے، بلکہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا بھائی دیکھ ارشد صاحب کیا پروٹوکول کے ساتھ ہمیں یہاں سے لے جایا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ساتھیوں کے حوصلے بڑے بلند تھے، اور کوٹ لکھپت جیل کے اندر بلائے۔ وہاں بھی ہم ایک دن رات کو یعنی وہاں رہے تھے، ماشاءاللہ وہاں بھی ہم نے درس کیے۔ کچھ تھے لوگ ذرا گھبرا گئے تھے، اس طرح اقبال قریشی صاحب تھے، حالانکہ لاہور کے ناظم تھے، وہ بہت گھبرا گئے تھے، اور بھی فیصل آباد کے رفیق صاحب ہو گئے، یہ گھبرا گئے تھے، 2-3 اور بھی ہیں۔ اصل میں یہ موقع کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کا دل مضبوط کرتا ہے۔ اور وہاں تو ماشاءاللہ دعوت اندر بھی ہم نے دی تھی لوگوں کو۔ دوسرے دن ہماری ضمانت ہو گئی، اور حکیم رمضان صاحب کے بارے میں وہاں کہا جاتا تھا کہ وہاں سے ذرا بھاگ گئے تھے، لوگ کہتے تھے، لیکن میں تو ایسی چیز نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ افراتفری کا معاملہ تھا، کچھ لوگ ادھر ہو گئے، کچھ لوگ ادھر ہو گئے۔ تو پھر 2-3 دن بعد یہ کراچی کے ساتھی بھی وہاں پہنچے، حنیف صاحب بھی وہاں پہنچے، ساری صورتحال کا جائزہ لیا، سارے معاملات ہو یہ ایک اس کے بعد ضمانت ہو گئی تھی، کیس ختم ہو گیا۔ کاش یہ سارے لوگ اس کے اوپر قائم رہتے، لیکن اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد پھر محمد حنیف کے عقیدے کے اندر جب خرابی آ گئی، اس کا ساتھ دیا پھر حکیم رمضان نے، اور یہ سارے لوگوں نے۔ سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا، منور سلطان ہو گئے، قاری خلیل الرحمان ہو گئے، عتیق الرحمان، وہاں ڈاکٹر عبداللہ، سارے اکثریت ان کی اس شرک کے اندر بہہ گئی۔ بہرحال الحمدللہ ہمارے تو ایمان خالص ہمارے لیے کافی ہے، ہم انشاءاللہ اسی کے اوپر قائم ہیں، اسی کے اوپر قائم رہیں گے، اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ ایمان کی اس شمع کو بجھنے نہ دیں گے۔ ہماری دعوت جاری و ساری ہے۔ محمد حنیف صاحب کو 7 مہینے ہم سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بحثیں کیا کرتے تھے مسلک پرستوں کے خلاف سجدہ تعظیمی کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب فتویٰ لگا کے گئے ہیں کہ جن کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو آپ نے کیوں یہ تبدیلی کر رہے ہیں، عقیدے کے اندر یہ خرابی ہے، شرک ہے، تو بجائے اس کی کہ توبہ کرتے، معافی مانگتے، ان کے عقیدے کے اندر 2-3 شرک اور آ گئے۔ چونکہ جس طرح جھوٹ ہی ہوتا ہے، ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اور جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، اسی طرح محمد حنیف صاحب کو یہ شرک ثابت کرنے کے لیے مزید شرک کرنے پڑتے ہیں، اور ابھی اندہ کرتے رہیں گے، دیکھ لیجئے گا جب تک یہ توبہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا واقعہ بھائی آپ نے یاد دلایا، شاید دوسرے بھائی بھی سن لیں گے۔ تو بھائیوں سے یہی کہنا ہے کہ بالکل نہیں گھبرانا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، پوری دنیا ایکا کر لے، جو مرضی ہو جائے، انسانوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، توحید کی دعوت ہے اور رد شرک ہے، یہ انبیاء والا کام ہے بھائی۔ اب چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا تھا، صحابہ اکرام نے یہی ساتھ دیا دین کا، تب جا کے وہ اسلامی نظام قائم ہوا تھا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے ووٹوں کے ذریعے یا بھیک نہیں مانگی جاتی ہے، یہ تو پوری طاقت کے ساتھ، اور اسی طرح ایمان، دعوت، ہجرت، اور پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخری حد تک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔